بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنک لعلی خلق عظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس وقت آپ کے سامنے ایک بہت چھوٹی سی آیت تلاوت کی گئی ہے، اور یہ آیت سورۃ قلم کے اندر آئی ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند ترین اخلاق کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی، پیغمبر، بے شمار کمالات کے حامل، اخلاق کے اعتبار سے انتہائی بلند، علم کے اندر ساری دنیا سے فوقیت رکھنے والے، اور دنیاوی زندگی میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے نمونہ، یہ سب کمالات دے کر اللہ نے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا۔ اور قرآن کریم میں متعدد آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، مناقب، خوبیاں، کمالات بیان فرمائے گئے، اور انہی میں سے ایک آیت یہ ہے جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس کا ترجمہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلند ترین اخلاق پر فائز ہیں۔ اس میں آپ کے اخلاق کی تعریف کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر تشریف لائے تھے، وہاں کے حالات تو بہت خراب تھے، اخلاق بہت بگڑے ہوئے تھے، معاشرت تباہ ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ سے لوگوں کا تعلق ختم ہو چکا تھا، ساری دنیا فساد کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی۔ تو ساری دنیا کو سبق سکھانے کے لیے، اخلاق پڑھانے کے لیے، نمونہ دکھانے کے لیے، علم عطا کرنے کے لیے، جہالت کو ختم کرنے کے لیے، دنیا سے فساد کو ختم کرنے کے لیے، دنیا کے اندر خیر اور خوبی اور برکت پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ چنانچہ آپ نے چند سالوں میں دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا،
بد اخلاقی، بد کرداری کو بہترین اخلاق سے بدل کے رکھ دیا، جہالت اور ناواقفیت کو علم سے بدل کے رکھ دیا، لوگوں کے درمیان میں جو فساد تھا اس فساد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح سے بدل کے رکھ دیا، اور ساری دنیا نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو خیالی ہو، بلکہ لوگوں نے مشاہدہ کیا، ایک نے نہیں، دو نے نہیں، چار پانچ نے نہیں، 100,000 نے نہیں، لاکھوں انسانوں نے دیکھا، ملکوں کے ملکوں نے دیکھا، بڑوں نے بھی دیکھا، چھوٹوں نے بھی دیکھا، اپنوں نے بھی دیکھا، دشمنوں نے بھی دیکھا، معاندین نے بھی دیکھا، ماننے والوں نے بھی دیکھا، نہ ماننے والوں نے بھی دیکھا، سب نے دیکھ کر اقرار کیا کہ واقعی آپ نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ دنیا میں آج تک کوئی ایسا کارنامہ انجام نہیں دے سکا۔ یہ ہے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی جب دنیا میں آتا ہے تو نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ تربیت عطا کرتے ہیں، اپنی نگرانی میں رکھتے ہیں۔ وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اسے اپنی خصوصی نگرانی میں رکھتے ہیں، اس کی تربیت فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، پیدا بھی نہ ہوئے تھے، اسی وقت والد محترم کا انتقال ہو گیا، اور آپ جب پیدا ہوئے تو یتیمی کی حالت کے اندر پیدا ہوئے، اور پھر ماں نے ابتدا میں بچپن میں آپ کی تربیت و کفالت کی، لیکن جب آپ 6 برس کے ہوئے تو اس وقت میں ماں کا بھی وصال ہو گیا۔ پھر دادا نے اپنے ہاتھ میں آپ کو لیا اور اپنی تربیت میں رکھا، لیکن وہ بھی 1-2-4 سال کے بعد انتقال کر گئے۔ اب اس کے بعد کوئی نہ تھا، بس چچا نے آپ کا ہاتھ پکڑا تھا جن کا نام تھا ابو طالب۔ بتانا یہ ہے کہ اللہ نے ایسا کچھ کیوں کیا؟ باپ کا وصال پہلے ہی ہو گیا، ماں کا وصال بچپن میں ہو گیا، پھر دادا کا بھی وصال ہو گیا۔ اگر اللہ چاہتے تو ان کو حیات دے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے زیر سایہ تربیت دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ دنیا کو بتانا تھا کہ میرے نبی کی تربیت نہ باپ کرے گا، نہ ماں کرے گی، نہ دادا کرے گا، نہ چچا کرے گا، نہ کوئی اور کرے گا، میرے نبی کی تربیت تو میں خود کروں۔ اسی اللہ نے ان سایوں کو ہٹا دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور پرورش و کفالت ڈائریکٹ اللہ نے کی۔ نبی کے اخلاق کو سنوارا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، دل کو بنایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے۔ علوم کے القاء کرنے کے لیے آپ کے ذہن کو، دل کو تیار کیا جاتا ہے۔ جب اس طریقے پر اللہ کی نگرانی میں نبوت کی تربیت ہو جاتی ہے، نبی کی تربیت ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ اپنا کلام ان کے اوپر نازل فرماتے ہیں، اپنے احکام ان کے اوپر نازل فرماتے ہیں۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو بھی مخالف ہیں آپ کے اور جو بھی دشمن ہیں آپ کے، ان کو آپ یہ کہہ دیجئے۔ کیا کہہ دیجئے؟ میں تو تمہارے اندر ایک طویل عمر گزار چکا ہوں، تم نے مجھے دیکھا ہے، مجھے پرکھا ہے، مجھے جانچا ہے، میرے اخلاق کو دیکھا ہے، میرے انداز زندگی کو دیکھا ہے، میری ہر بات تمہارے سامنے ہے، اور تم نے مجھ کو دیکھا اور پرکھا، وہ جانچا اور سب کچھ کیا، لیکن میرے اندر کوئی عیب کبھی تم نہیں نکال سکے۔ مخالفین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے بعد آپ کے دین کے خلاف آواز اٹھائی، اسلام کے خلاف آواز اٹھائی، آپ کی دشمنی کے اندر آگے بڑھتے چلے گئے۔
لیکن اس کے باوجود کسی آدمی نے کبھی بھی اللہ کے نبی کے اخلاق پر ریمارک نہیں کیا، نہ ابو جہل نے، نہ ابو لہب نے، نہ ابو لہب کی بیوی نے، نہ کسی اور دشمن اسلام نے، دشمن پیغمبر نے، کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے کردار میں کوئی ریمارک پیدا کر سکے اور بتا سکے کہ ان کے اندر یہ کھوٹ ہے، ان کے اندر یہ عیب ہے، ان کے اخلاق میں یہ کمی ہے، ان کے طرز عمل کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ نبی بنائے جانے سے پہلے ہی لوگ آپ کے معتقد تھے، آپ کو امین کہتے تھے، سچا کہتے تھے اور بہترین کہتے تھے۔ آپ کی امانت پر، آپ کی دیانت پر، آپ کی صداقت پر، آپ کے پاکیزہ اخلاق پر پورے کے پورے لوگ متفق تھے۔ اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ اپنی امانتیں لا کے رکھا کرتے تھے۔ آپ سے زیادہ امانت دار کوئی نہ تھا، آپ سے زیادہ سچ والا کوئی نہ تھا، اس لیے لوگ حالانکہ وہ کافر تھے، آپ کو نہیں مانتے تھے، یعنی پیغمبر نہیں مانتے تھے، لیکن آپ کے اخلاق و کردار پر ان کو پورا اطمینان، اس لیے اپنی امانتیں لا کے رکھتے تھے، یہ سمجھ کر کبھی یہ دھوکہ دے نہیں سکتے، کبھی یہ غلط بیانی کر نہیں سکتے، کبھی امانت میں خیانت کر نہیں سکتے، اس لیے پورا اطمینان تھا۔ اس لیے کافر لوگ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے۔ میں یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی خود تربیت کرتا ہے، کفالت کرتا ہے، اس کے دل کو بناتا ہے، سنوارتا ہے اور اس کے اندر علوم کا القاء کرتا ہے، پاکیزگی کی زندگی عطا فرماتا ہے، کبھی کوئی حرکت اس سے ایسی ہونے نہیں دیتا جو اللہ کو نامنظور ہو، اس کی پوری حفاظت کرتے ہوئے، جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو اگر وہ باپ بڑا اچھا ہو، نیک ہو، متقی ہو، اچھے کردار کا ہو، وہ اپنے بچے کو اچھا بنانا چاہتا ہے، اس لیے اس کی نگرانی کرتا ہے، ایک ایک ادا پر اس کی توجہ ڈالتا ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھتے ہوئے بچے کی بہترین تربیت کرتا ہے۔ اسی طریقے پر اللہ اپنے نبی کی تربیت کرتے ہیں، اور جب وہ اس بلند ترین مقام پر فائز ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اپنی وحی نازل کرتے ہیں اور ان کو اپنی پیغمبری کا عہدہ عطا فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 40 برس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے نوازا تھا اور آپ کو نبی اور پیغمبر بنا کر دنیا والوں کے پاس بھیجا۔ اب جاؤ، آپ دنیا والوں کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ، آپ کا کردار انہوں نے دیکھ لیا ہے، آپ کی سچائی کو انہوں نے پرکھ لیا ہے، آپ کی امانت و دیانت کو انہوں نے دیکھ لیا ہے، 40 برس کے طویل عرصے میں دیکھا ہے اور خوب دیکھا ہے، اب ان کو پورا اطمینان ہے آپ کے اوپر۔ اب آپ جا کر ان کو بتاؤ کہ میں اللہ کا پیغمبر اور نبی ہوں اور اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کی ہے۔ اب ان کو آپ پر کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہو، اس لیے کہ دیکھا، پرکھا، جانچا، سب کچھ ہو گیا، تو پھر اب کیا ہے؟ اب جب وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں تو کیا وہ جھوٹا ہو جائے گا؟ اب تک سچا تھا، یہ کہتے ہی کیا وہ جھوٹا ہو جائے گا؟ اب تک وہ بلند ترین اخلاق پر فائز تھا، اب وہ کہتا ہے کہ اللہ نے حکم میرے اوپر نازل کیا تو کیا اس کے اوپر کوئی ریمارک کرنے کا حق کسی کو ہوگا؟ اللہ نے ایسی تربیت کی، ایسی کفالت کی اور لوگوں کو دکھایا آپ کے سچ کو، آپ کی امانت کو، آپ کی صداقت کو، آپ کی دیانت کو، آپ کے اخلاق کو، پاکیزہ ترین اخلاق کو، بلند ترین اخلاق کو دنیا والوں کو دکھانے کے بعد آپ کو نبوت سے سرفراز کر کے بھیجا۔ اب جا کر ان کو سمجھاؤ، اب ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اگر یہ اب نہیں مانتے تو یہ تعصب کی بنیاد پر نہیں مانتے، اب اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو یہ ان کی بد اخلاقی و بد کرداری،
اگر یہ اب نہیں مانتے ہیں آپ کو دیکھنے جانچنے پرکھنے سب کچھ کر لینے کے بعد، تو اب ان کے پاس عذر کیا باقی رہ گیا؟ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز نبیوں کے ساتھ، بالخصوص ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس طرح آپ کو لوگوں کے درمیان میں روشناس کرایا گیا اور آپ کو لوگوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد کوئی عذر کسی کے لیے موجود نہیں تھا، اور اللہ نے قرآن میں آپ کے پاکیزہ اخلاق، کردار اور آپ کے کمالات، آپ کی بہت ساری خصوصیات، ان سب چیزوں کو اجاگر کیا۔ انہی میں سے ایک آیت یہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بلا شک و شبہ آپ بہت ہی عظیم اخلاق پر فائز ہیں، یعنی بلند ترین اخلاق پر آپ فائز ہیں۔ آپ سے بہتر کسی کا اخلاق کہیں نہیں دیکھا گیا، آپ سے بہتر اخلاق والا کہیں نہیں پایا گیا۔ پوری دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ بلند ترین اخلاق والا کوئی ہے تو وہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اللہ نے خود یہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ بے شک آپ سب سے زیادہ بلند ترین اخلاق پر فائز ہیں۔ یہ تو ہیں آپ کے وہ اخلاق جن کی اللہ نے تعریف کی، اور پھر وہ اخلاق جن کی دنیا والوں نے بھی تعریف کی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ پا کر صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہوئے تھے، لوگوں میں اعلان کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے ڈراؤ، اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، اللہ سے ڈراؤ، آخرت سے ڈراؤ، اور ان کو آپ کا پیغام جو آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ ان لوگوں کے سامنے رکھو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام صفا کی پہاڑی پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ عام طور پر ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی خطرے کی گھنٹی ہوتی تھی تو صفا کی پہاڑی پر کوئی آدمی کھڑا ہوتا اور لوگوں کو آواز دیتا، ارے بنی فلاں، ارے بنی فلاں آ جاؤ، خطرہ ہے، شور آ رہا ہے، ڈاکو آ رہے ہیں، دشمن آ رہا ہے۔ یہ کہنے کے لیے پہاڑی پہ کھڑے ہو جاتے اور اطراف و جوانب کے گھروں میں اعلان پہنچ جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے اور وہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو پکارا، ایک ایک قبیلے کا نام لے لے کر پکارا۔ کچھ ہی دیر میں سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اس لیے جمع ہو گئے کہ آپ جیسا سچا انسان جب بلائے تو کون نہ آئے۔ انہوں نے سوچا واقعی کوئی بات ہے جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے ہم سب لوگوں کو آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ جتنے گھر اطراف و جوانب میں موجود تھے وہ مکہ گویا کہ پورا وہیں آباد تھا، سب کے سب خاندان کے لوگ جمع ہو گئے۔ اس کے اندر ابو لہب بھی موجود تھا، جہاں اور لوگ موجود تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق اور کردار کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑے پاکیزہ انداز پر لوگوں سے ایک بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں، میں پہاڑی پہ کھڑا ہوں، پیچھے کو دیکھ رہا ہوں، اور تم پہاڑی کے نیچے ہو جو پہاڑی کے پیچھے کے حصے کو نہیں دیکھ رہے ہو۔ اگر میں تم سے یہ کہوں چور آ رہا ہے، دشمن آ رہا ہے، ڈاکو آ رہے ہیں اور تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، تو بتاؤ تم میری بات مانو گے یا نہ مانو گے؟ جتنے تھے سب نے کہا اے محمد ما جربنا علیک الکذب، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے آپ کو کبھی بد اخلاقی کا کوئی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر آپ یہ بات کہیں تو ہم ضرور بھی ضرور اس کو مانیں گے کہ واقعی ایسا ہوگا،
ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے یہاں جھوٹ بولا. اور جب جملہ انہوں نے کہا ما جربنا علیک الکذب، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے تجربہ نہیں کیا، ہم آپ کی بات تو سچ مان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد لوگوں سے کہا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے اللہ نے نبوت سے نوازا ہے، اور میں وہ بھی دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو. جیسے میں پہاڑی کے پیچھے کو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو، اسی طرح میں آخرت کو دیکھ رہا ہوں اور تم نہیں دیکھ رہے ہو. تم یہاں کے ماحول کو دیکھ رہے ہو، آگے کیا آنے والا ہے وہ تم کو نہیں معلوم. وہ بتانے کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے. میں ایک اللہ کی پوجا کرنے کی دعوت دیتا ہوں اور تم کو آخرت سے ڈراتا ہوں، اس لیے مجھے نبی مان کر میرے طریقے پر قائم و دائم ہو جاؤ. یہ کہنے کے بعد اختلاف پیدا ہوا. جب تک اللہ کے نبی نے یہ دعوت نہ دی تھی تو آپ کے کردار پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کی تہذیب و معاشرت پر، آپ کی سچائی و دیانت پر کبھی کسی کو کوئی اعتراض نہ تھا، بلکہ انہوں نے صاف صاف خود ہی اقرار کیا ما جربنا علیک الکذب، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتا ہوا نہیں دیکھا ہے. لیکن جب اللہ کے نبی نے پیغام پیش کیا نبوت کا، رسالت کا، آخرت کا، اللہ کی توحید و وحدانیت کا، یہاں سے ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا آپ نے کیا اسی لیے ہم کو جمع کیا ہے؟ ابو لہب وہاں موجود تھا، اس نے کہا لہذا جمعتنا، کیا اسی کے لیے تو نے ہم کو جمع کیا ہے؟ تب لک، تیرے ہاتھ ٹوٹ گیا ہے. آج تک وہ بھی قائل تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اب دشمنی میں آ گیا اور یہ جملہ کہا تب لک. اللہ نے اسی کے لیے آیت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب. اس نے کہا تھا تب لک، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب کے اندر نازل فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ساری دنیا آپ کے اخلاق و کردار کو جانتی تھی، مانتی تھی، اس پر کوئی اعتراض کسی کو نہ تھا. اور جب اللہ کے نبی نے پیغام نبوت پیش کر دیا تو اللہ کے نبی کو نبی ماننے والوں نہ ماننے والوں نے تو انکار کیا، لیکن وہ انکار کرنے والے بھی کبھی آپ کے اخلاق پر انگلی نہیں اٹھا سکے. نہ ابو لہب اٹھا سکا، نہ ابو جہل اٹھا سکا، نہ کوئی اور اٹھا سکا، بلکہ جو اخلاق و کردار اللہ کے نبی کے کھلتے جا رہے تھے تو دشمنان اسلام اور دشمنان نبی کے عاشق ہوتے جا رہے تھے، یہ کہ بعد دیگر اسلام قبول کرتے چلے جا رہے تھے. یہی اخلاق کی وہ طاقت تھی، اخلاق اور کردار کا وہ انداز تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ چند ہی سالوں کے اندر پوری کے پوری دنیا، عرب دنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر نگو ہو جاتی. یہ تلوار کا زور نہیں تھا، یہ اخلاق کا زور تھا، یہ آپ کی زبان کی سچائی کا زور تھا، یہ آپ کی دیانت اور امانت کا زور تھا، یہ آپ کے پاکیزہ طریقے کا زور تھا جو لوگوں کے دلوں کو موہ لیتا چلا گیا. یہاں تک کہ وہ دشمن جو کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو ختم کرنے کی سازش کیا کرتے تھے وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے غلام ہوتے چلے. بھائیو، یہ پوری دنیا نے دیکھا، لیکن عجیب بات ہے آج بعض لوگ اٹھ رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے کردار اور اخلاق پر انگلی اٹھا لے. جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، پرکھا، دشمنیوں کے باوجود دیکھا اور پرکھا، انہوں نے اللہ کے نبی کے دین سے تو اختلاف کیا، اللہ کے نبی کے اخلاق سے اختلاف کبھی کسی نے نہیں کیا. آپ کی دیانت و صداقت و سچائی سے اختلاف کسی نے نہیں کیا. ماننے والے مانتے رہے، نہ ماننے والے یہ تو کہتے رہے ہم نبی نہیں مانتے. لیکن کیا کبھی کسی نے کہا محمد کے اخلاق میں کوئی کھوٹ ہے؟ محمد کے اخلاق و کردار میں کوئی خامی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اندر کوئی کمی ہے؟ کبھی کہیں ایسا ہوا
کیا ابو جہل کی زبان سے نکلا؟ کیا ابو لہب کی زبان سے نکلا؟ یا امیہ بن خلف کی زبان سے نکلا؟ بڑے بدترین دشمن وہاں موجود تھے جنہوں نے جنگیں برپا کر دی، لیکن اس کے باوجود کبھی کسی کی زبان پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کے اوپر رتی برابر ایک جملہ کبھی نہیں نکل سکا۔ اس لیے وہ جانتے تھے اور مانتے تھے کہ ہم کوئی اخلاق پر ان کے انگلی اٹھائیں گے ساری دنیا ہم کو غلط قرار دے گی اور کہے گی کہ کیسا ہو سکتا ہے، ہم تو اپنی آنکھوں سے ان کے اخلاق و کردار کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ تو بھائیو، ہمارے نبی تو بالکل پاکیزہ تھے، اور پھر اللہ کا نبی جو دنیا میں آتا ہے وہ دنیا کو سمجھانے آتا ہے، سکھانے آتا ہے، بتانے آتا ہے۔ اس کے اخلاق کے اندر کھوٹ کیسا ہو سکتا ہے؟ اگر اس کے اخلاق میں کھوٹ ہوگا تو دنیا والوں کے سامنے وہ نمونہ کیسے بنے گا؟ دنیا والوں کے سامنے نمونہ بنا کر اللہ کے نبی کو بھیجا جاتا ہے تو اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کھوٹ اور عیب اور کمی کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ آپ ساری دنیا کے لیے نمونہ بن کے آئے، معاشرت میں بھی آپ نمونہ، عقائد میں بھی آپ نمونہ، اعمال میں بھی آپ نمونہ، عبادت کے اندر بھی آپ نمونہ، معاشرت کے اندر بھی آپ نمونہ، اخلاق و کردار کے اندر بھی آپ نمونہ، معاملات کے اندر بھی آپ نمونہ، تہذیب و شائستگی کے لحاظ سے بھی آپ نمونہ، تعلیم و تعلم کے لحاظ سے بھی آپ نمونہ۔ ایک بیوی کے ساتھ رہتے ہوئے شوہر کیسا زندگی گزارے اس کے لیے آپ نمونہ، اور بیوی چھوٹی ہو تو تب اس کے ساتھ کیا سلوک کرے، بیوی اگر بڑی عمر کی ہو تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، یہ ساری دنیا کے لیے نمونہ ہی نمونہ۔ اسی لیے آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ جیسی بڑی عمر کی عورت سے بھی شادی کی۔ آپ کی جو پہلی شادی ہوئی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس کی تھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 برس کی تھی، یعنی 25 سال کا اللہ کے نبی کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال، 15 سال کا ایک طویل گیپ ہے اس کے اندر عمر کے لحاظ سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلی شادی کی تو یہ کی، ساری دنیا کو بتایا کہ ایک بڑی عورت سے شادی ہو سکتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ سلوک کیسا ہو، اس کے ساتھ انداز زندگی کیسا ہو۔ اللہ کے نبی کی پوری زندگی اس کے لیے موجود، اور پھر آپ نے ایک چھوٹی عمر کی لڑکی سے بھی شادی کی، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 6 برس کی عمر تھی جب اللہ کے نبی کی شادی ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ، لیکن ابھی رخصتی نہ ہوئی تھی، یہ عمر رخصتی کی عمر نہ مانی جاتی تھی۔ جب بلوغ کی عمر کو پہنچی یعنی 9 برس کی عمر، تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر ان کو بھیجا گیا اور رخصتی کی گئی۔ یہ چھوٹی عمر کی بچی اور ان کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شادی کی، اور آپ کی عمر اس وقت میں بڑی۔ دونوں نمونے موجود ہیں، بڑی عمر کی عورت سے شادی کرے اور چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرے، دونوں کے ساتھ نباہ کا طریقہ کیا ہے، زندگی کا طریقہ کیا ہے، معاشرت کیسے ہوا کرتی ہے، ان کو کس نگاہ سے دیکھنا ہے، اس کو کس نگاہ سے دیکھنا ہے، کس کے ساتھ کیا سلوک و انداز ہونا چاہیے۔ احادیث کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے تھے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، یعنی ان کی حیات کے بعد، ان کی وفات کے بعد جب اللہ کے نبی علیہ السلام جب کبھی ان کو یاد کرتے
آپ کی آنکھیں تر ہو جاتی تھی، آنسو نکل پڑتے تھے اور ان کے لیے بڑے بلند الفاظ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ، آپ اتنی بڑی عمر کی عورت سے شادی کیے اور ان کا آپ بڑا تذکرہ کرتے ہیں، کسی عورت کا اتنا تذکرہ نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے میرے ساتھ جس انداز کی زندگی کی ہے یہ بے مثال زندگی ہے، میں کبھی اس کو نہیں بھلا سکتا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں۔ اور پھر دوسری طرف حضرت عائشہ سے نکاح کیا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، ازدواجی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اسی کے ساتھ ان کو چھوٹا دیکھ کر اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو ان کے ساتھ میں ہونا چاہیے تھا۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سہیلیوں کو بھیج دیا کرتے تھے حضرت عائشہ کے پاس، جب آپ گھر کے باہر نکلتے ان کی سہیلیوں کو آواز دے دیتے جاؤ تمہاری جو ہے سہیلی کے ساتھ وقت گزارو۔ یہ ان کے لیے رعایت ہوتی، ان کے مزاج کی رعایت ہوتی۔ اسی طریقے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ ایسے معاملات کیے جو ان کے ساتھ میں کرنے کے تھے، یعنی ان کے چھوٹی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا۔ لوگ آج اس کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 6 برس کی لڑکی سے شادی کر لی، 6 برس کی عمر میں نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، اس وقت جبکہ ان کی عمر 9 برس کی ہو گئی تھی، اور عرب کی دنیا کے اندر یہ کوئی عیب نہ تھا، اس کو کوئی ایسی بات سمجھا ہی نہ جاتا تھا، وہاں پر اس کا رواج موجود تھا، ان کے ہاں ایسا طریقہ موجود تھا، اس کے لیے کوئی ایسی بات سمجھی ہی نہیں جاتی تھی۔ اور جن لوگوں کو یہ آج غلط نظر آ رہا ہے ان کے معاشرے کی وہ غلطی ہے، ان کے معاشرے کے اندر اس کا رواج نہ ہو اس لیے ان کو اعتراض ہو گیا۔ بھائیو، جہاں اس کا رواج تھا شرعاً بھی اس میں کوئی قباحت نہ تھی، عقلاً بھی اس کے اوپر کوئی اعتراض کی بات نہ تھی، تو اس کے اوپر اعتراض کرنا اپنی جہالت کا اظہار کرنے کے برابر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ بنا کر بھیجا، ہر قسم کی عورتوں سے اللہ کے نبی نے شادی کی۔ ایک تو مثال میں نے دی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی، وہ پہلے ہی سے شادی شدہ تھی، 2 شوہروں کا انتقال ہو گیا تھا، ایک کا نہیں، 2 شوہر ان کے انتقال کر چکے تھے، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے شادی، اور پھر کئی شادیاں اور ہوئی، ان میں سے بھی جو بھی تھی وہ سب کے سب وہ ہیں جو پہلے کسی شوہر کے پاس تھی، ان کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے شادی ان کی ہوئی ہے۔ ایک حضرت عائشہ صدیقہ ہیں جن کی اس وقت میں شادی ہوئی جبکہ ان کی عمر 6 برس کی تھی، اور ان کا نکاح اس سے پہلے کسی سے نہیں ہوا تھا۔ دونوں قسم کے نمونے رکھ دیے، ان عورتوں سے شادی کرنے کا نمونہ بھی جو پہلے ایک مرد 2 مرد کے پاس رہ چکی، ان کا انتقال ہو گیا، بیوائیں تھی، ان سے اللہ کے نبی نے نکاح کیا، اور ایک نکاح وہ بھی کیا جو کسی کے پاس پہلے نہیں گئی تھی بلکہ وہ باکرہ تھی، ان سے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے شادی کی۔ عمر کے لحاظ سے بھی متفاوت مختلف عمروں کی عورتوں سے اللہ کے نبی نے شادی کی، اور یہ جو اتنی شادیاں کی، لوگ اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنی شادیاں کی، لیکن بھائیوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھی، اور یہ بائبل کے اندر لکھا ہوا موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھی، یہ بھی لکھا ہوا موجود ہے بائبل کے اندر۔ اسی طرح ہندو دھرم کے اندر بھی جو ان کے بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، ان کے 1,000 بیویوں کا بھی تصور ملتا ہے، 1,000 بیویاں، 100 بیویاں، لیکن وہاں اعتراض نہ ہوا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو اعتراض کا نشانہ بناتے ہیں، اور صرف 9 بیویوں کی بنیاد پر۔ بھائیوں، یہ سب تعصب کا نتیجہ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کسی اور موضوع کے کسی اور وقت میں اس موضوع پر گفتگو کی جائے گی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی شادیاں کیوں کی۔ میں نے کہا ایک موقع پر یہ شادیاں کرنا محض لذت کی وجہ سے نہیں تھا،
دنیا طلبی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ساری دنیا کی عورتوں کو بھی ایک نمونہ بتانا تھا۔ بہت سے مسائل وہ ہیں جو عورتیں عورتوں کو سمجھا سکتی ہیں، مرد نہیں سمجھا سکتے۔ اگر عورتیں نہ ہوتی اللہ کے نبی کے پاس اتنی، تو پھر بہت سارے مسائل وہ ہوتے جو عورتوں کو پہنچانا ہوتا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نہ پہنچا پاتے۔ اس لیے اتنی شادیاں کی تاکہ عورتوں کے مسائل عورتوں کے ذریعے سے امت کے درمیان میں پہنچائے جا سکے، ورنہ تو بہت سارے وہ مسائل جو عورتوں کے ساتھ میں خصوصیت رکھتے ہیں، ان کے کچھ شرم و حیا کے مسائل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ڈائریکٹ عورتوں کو نہیں بتا سکتے تھے، بیویوں کو بتا سکتے تھے، بیویوں کے سامنے ان کو کھولا جا سکتا تھا، بیویوں کے سامنے ان کی وضاحت کی جا سکتی تھی، اور پھر وہ بیویاں عورت ہونے کی حیثیت سے عورتوں کو بتانے کا جو ہے سلیقہ رکھتی اور عورتوں کو بتا سکتی تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے شادیاں کی، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، محض دنیا کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے نہ تھا۔ اگر آپ دنیا کے عورتوں سے خواہش کو پورا کرنا چاہتے تو پہلی بیوی وہ کیوں اختیار کرتے جو 2 شوہروں کے پاس رہ چکی اور 40 برس کی عمر ہو چکی ہے؟ اللہ کے نبی کی عمر اس وقت میں 25 برس کی تھی۔ 25 برس کا وہ نوجوان جو انتہائی خوبصورت ہو، ان سے بڑا دنیا میں کوئی خوبصورت انسان نہ ہو، اور خاندانی شرف کے اعتبار سے عرب کے اندر قریش خاندان سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ آپ قریش خاندان کے تھے، وجاہت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، دیانت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے آپ کی کوئی نظیر اور کوئی مثال نہ تھی۔ آپ دنیاوی تجارت بھی جانتے تھے اور خوبیوں کے مالک تھے، چہرے مہرے حلیے اور ظاہر کے اعتبار سے آپ سے بڑا حسین وہاں کوئی نہ تھا، بلکہ پوری دنیا میں کوئی نہ تھا۔ ایسے حسین و جمیل، قوت و طاقت کے مالک، بہت بڑے قبیلے سے تعلق رکھنے والے، آخر کون سی چیز تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 25 برس کی عمر کے اندر 40 برس کی اس عورت سے شادی کی جو 2 شادیاں پہلے کر چکی اور ان کا انتقال ہو چکا تھا؟ ایسی عورت سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا عرب کے ماحول میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے آپ کی عمر کی اور آپ سے چھوٹی عمر کی لڑکیاں موجود نہ تھی؟ غور کیجئے، سوچئے، یہ کہنے والے جو بکواس کرتے ہیں، کہنے والے جو اعتراضات کرتے ہیں، یہ اپنی عقل کو پہلے اٹھا کے تاکہ نسیان پہ رکھ کے پھر اس کے بعد اعتراض کرتے ہیں، ورنہ جو آدمی عقل سے سوچے گا، اپنی سمجھ سے سوچے گا، انصاف سے سوچے گا، وہ کہے گا کہ ہاں بھائی، جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ 25 برس کے ہیں، جوان ہیں، تنو مند ہے، انتہائی خوبصورت ہے، بے شمار خوبیوں کے مالک ہے، بہت بڑے تاجر بھی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بہت بڑے قبیلے سے، سب سے بڑے قبیلے سے تعلق رکھنے والے بڑے خاندان کے آدمی ہیں۔ ایسے آدمی کو کیا اور عورتیں نہ مل سکتی تھی اور لڑکیاں کیا مل نہ سکتی تھی؟ پھر اللہ کے نبی کو کیا ضرورت تھی کہ اس عمر کے اندر، جبکہ ہر نوجوان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے میں اپنی جو ہے حیثیت کی عورتوں کو قبول کروں، لیکن اللہ کے نبی نے 2 شوہر وفات پانے والی عورت سے شادی کیا اور 25 برس کی عمر میں 40 برس کی خاتون سے شادی کیا۔ معلوم ہوتا ہے آپ کو دنیا مقصود نہ تھی، دنیا کا عیش مقصود نہ تھا، آپ کے پیش نظر تو کچھ اور تھا۔ اس کو دنیا والوں کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب کچھ کیا ہے۔ بہرحال آپ کا اخلاق، آپ کا کردار ایسا ہے جس کے اوپر کوئی عیب نہیں اور اس کے اندر کوئی حق نہیں نکالا جا سکتا۔ آج مسلمانوں کو اللہ کے نبی کی عظمت، اللہ کے نبی کی جلالت، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی زندگی کے حالات پڑھ پڑھ کر آپ کی محبت اور آپ کی عظمت میں اور زیادتی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ چند باتیں اس وقت میں نے عرض کرنے کی کوشش کی۔ اللہ ہم سب کو ہمارے پیارے نبی کی محبت عطا کرے، آپ کی عظمت عطا کرے، آپ کے اخلاق و کردار اور آپ کی زندگی کو نمونہ بنا کر اپنی زندگیوں کو قائم کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔